والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انسان بنیادی طور پر جلد بازی کا شکار ہوتا ہے، عجلت پسندی کا شکار ہوتا ہے، اور بشری طور پر، انسانی طور پر یہ کمزور ہے، اور اس کے اندر ظلم اور جہالت بعض دفعہ لوٹ کر آ جاتی ہے، اور اس ظلم اور جہالت کا نتیجہ مختلف گناہوں کی صورت میں اس کے بدن میں اور اس کے اعمال میں رواں دواں ہوتا ہے، گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان گناہوں میں غصہ ہے، انتقام ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تنگ دلی ہے، تنگ نظری ہے۔ ان گناہوں کا یہ شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو، ان گناہوں کی نشاندہی کر کے بھی فرمایا کہ یہ گناہ ہیں، اور نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان امراض کا، ان بیماریوں کا، ان گناہوں کا علاج بھی بتایا کہ اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ چنانچہ انسان جب غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے سینے میں، دل میں، دماغ میں ایک انتقام کی خطرناک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک خطرناک آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اور ان شعلوں کی زد میں ایڑی سے لے کے چوٹی تک اس کا بدن، اور بدن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، بلکہ بدن کا رواں رواں ان شعلوں کی لپیٹ میں ہوتا۔ کسی عمارت کو جب آگ لگ جائے تو ہم سب مل کے بجھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگر تجارتی عمارت ہے تو لاکھوں کروڑوں کا مال اس کے اندر جل جائے گا، بڑا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ اگر اس میں آبادی ہے، کوئی گھر ہے، لوگ اس میں رہتے ہیں، تو کئی جانوں کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہمیں نقصان کا پتہ ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں، مٹی اٹھا اٹھا کے اس آگ کے اوپر ڈالتے ہیں، پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے اس آگ کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی طرح بجھ جائے، کسی طرح بجھ جائے، کسی طرح بجھ جائے۔ جس طرح اس عمارت کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے معاشرے کو کہ غصے سے آگ بگولا ہونے والے انسان کو بھی ہم ایسا ہی ٹھنڈا کریں اور ایسے ہی اس کی آگ بجھا دیں کہ جس طرح ہم کسی
عمارت کی آگ بجھاتے ہیں، لگی ہوئی آگ بجھاتے ہیں، اس کا تعاون کریں، اس کو ٹھنڈا کریں، اس سے خیرخواہی کریں، اس سے ہمدردی کریں، اس سے پیار کریں، اس کو قابل رحم نگاہوں سے دیکھیں، اس پہ ترس کھائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اس کی باڈی اور اس کے وجود کو بھی ہم آگ سے محفوظ کر لیں گے، اور اس آگ سے جتنی دوسری تباہی پھیلنی تھی اس تباہی سے دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لیں گے۔ لیکن معاشرے میں ہوتا ایسا کم ہے۔ غصے کو مندم کرنے والے، غصے کو دور کرنے والے، غصے کے عالم میں انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کم ملتے ہیں، بعض دفعہ اس آگ کو بھڑکانے والے زیادہ مل جاتے ہیں، آگ کو لگانے والے زیادہ مل جاتے ہیں، جس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ پہلی بات مومن کو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے اس معاملے میں۔ قرآن کیا چاہتا ہے کہ مومن کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے بندے، میرے پیارے بندے، محبوب بندے، اچھے بندے، مومن بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ تنگی کی حالت ہو یا وسعت کی حالت ہو، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اللہ کے مال سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، جب بھی ان کو غصہ آتا ہے تو غصے سے درگزر کرتے ہیں، غصے میں معافی کا پہلو ان پر غالب آ جاتا ہے، غصے کا پہلو مغلوب ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، غصے کی آگ کو دبا لیتے ہیں، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیتے ہیں، غصے کی اچھلتی ہوئی، پھیلتی ہوئی اور شعلہ نوائی پھیلاتی ہوئی آگ کو نیچے لا کے دبا دیتے ہیں، دبتے 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 اس آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ لوگ ایسا کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہ تو محسنین ہیں، نیکیاں کمانے والے، نیکیاں کمانے والے، اللہ کہتے ہیں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جس آدمی کا یہ یقین بن جائے اور دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیز گونجا اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے، ایک سیکنڈ کے اندر غصہ اس کا چلا جائے گا کہ اگر میں غصہ کروں گا تو شیطان میرے قریب ہو جائے گا، رحمان مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میں کیوں شیطان کو اپنے قریب کروں؟ رحمان کو اپنے قریب کیوں نہ کروں؟ اپنے دشمن کو اپنے قریب کروں؟ یہ کیوں؟ اپنے اس منعم اور محسن کو اپنے قریب کیوں نہ کروں کہ جس کے انعامات کی صبح و شام مجھ پر بارش ہوتی ہے، ہر لمحہ وہ عطا کرتا ہے، ہر لحظہ وہ عطا کرتا ہے، دن وہ عطا کرتا ہے، رات وہ عطا کرتا ہے، ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن کا ایک ایک حصہ اس نے عطا کیا ہوا، میں اس کو کیوں اپنے سے دور کروں؟ اور جو میرے تن بدن کے اندر تیلی لگا کے آگ لگائے میں اس کو اپنا دوست بنا لوں، وہ تو دوست نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اللہ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں ہمیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ تم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے اور تمہیں معاف بھی کرے؟ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ اور قرآن حکیم کے ساتھ پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ دیکھیے۔ اول تو قرآن حکیم میں معاف کرنے والے جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں
رحمان ہے، رحیم ہے، الرحیم ہے، غفار ہے، راحمین ہے، اور اسی طرح غفور ہے. یہ سارے کے سارے صفاتی نام اگر شمار کیے جائیں تو 300 سے اوپر تعداد کے اعتبار سے بنتا ہے. معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا، عفو درگزر کرنے والا. یہ اللہ یہی چاہتا ہے میرا بندہ بھی ایسا بن جائے، میرا بندہ بھی ایسا بن جائے. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گھونٹ کا اجر، گھونٹ پینا جو ہم پانی پیتے ہیں، غصے کا گھونٹ پینا یہ بڑا ضروری ہے. پانی تو سارے ہی پیتے ہیں لیکن غصے کا گھونٹ سارے نہیں پیتے. بڑا کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، بڑا کڑوا گھونٹ ہوتا ہے. جو اس کو پی گیا وہ جنت کا مالک بن گیا، جو اس کو پی گیا وہ جنت کا وارث بن گیا، جو اس کو پی گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، جو اس کو پی گیا اس کا گھر محفوظ ہو گیا، اور جو اس کو پی گیا اس کا خاندان محفوظ ہو گیا، اور جو اس کو پی گیا اس سے معاشرہ پورا محفوظ ہو گیا. یہ ایسا گھونٹ ہے، ایسا گھونٹ ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی گھونٹ کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس اس اجر سے زیادہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی گھونٹ پی لیں، گھونٹ بھی بڑے برکت والے ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آب زمزم کا گھونٹ جب انسان پیتا ہے اور اگر صحیح نیت سے پی لے اور اخلاص سے پی لے اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے پیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ پینے کے بعد یوں کہو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ جی میں نے تیرا پاکیزہ پانی پیا ہے، مجھے نفع دینے والا علم عطا کر دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، مجھے رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا کر دے. وشفاء من کل داء، اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا عطا فرما. بڑی پیاری دعا ہے. علم نافع عطا کر دے، رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا کر دے، اور ہر بیماری سے شفا عطا کر دے. کتنی برکت ہے زمزم کی کہ اگر یہ پی کے کوئی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. تو زمزم کا گھونٹ بھی بڑا برکت والا. میرے آپ کے کسی بزرگ، کسی استاد، کسی شیخ، کسی بڑے نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پیالی کے اوپر دم کر کے، ایسے دم کر کے مجھے اور آپ کو پانی دیا. سنت ہے نا، یہ بھی سنت ہے. بیماریوں کے اندر یہ شفا ہے. تو کتنا برکت والا گھونٹ ہے. سورہ فاتحہ کا گھونٹ پانی والا شفا کا باعث بنتا ہے. آب زمزم شفا کا باعث بنتا ہے. دودھ کا گھونٹ، دودھ کے اندر بھی شفا ہے، شفا کا باعث بنتا ہے. شہد پانی کے اندر ملا کے آپ پئیں، گھونٹ پئیں تو شفا کا باعث بنتا ہے. سارے گھونٹ اپنی اپنی جگہ بہت پیارے، اجر بھی ملے گا، شفا بھی ملے گی. لیکن میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ غصے کے عالم میں جس نے غصے کا گھونٹ پی لیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس سے بہتر گھونٹ اور کوئی نہیں، اور اس سے بہتر کسی گھونٹ کا اجر اور کوئی نہیں. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. دوسری حدیث میں خطرے سے آگاہ فرمایا، خطرے سے آگاہ فرمایا. فرمایا یقیناً ابن آدم کے دل کے اندر غصہ ایک انگارے کی طرح ہے، انگارے کی طرح ہے. جب یہ انگارہ شعلہ زن ہوتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں، منہ پہ سرخی آ جاتی ہے. آپ دیکھتے نہیں جب انسان غصے سے ہو، گردن پھولی ہوئی، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نیم پاگل اور نیم دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. فرمایا اگر ایسی حالت آ جائے تو میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک علاج یہ بتایا، کھڑا ہے انسان آرام سے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے انسان آرام سے لیٹ جائے. ایک علاج یہ بتایا، فوراً اٹھ کر پانی کی طرف چلا جائے. پانی آگ کو بجھاتا ہے، ظاہری آگ کو بجھاتا ہے. فرمایا وضو کرنا شروع کر دے. وضو کی طرف اشارہ فرمایا. وضو کے بعد
گویا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر وضو کر لے تو وضو کے بعد عموماً انسان نفل ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ اس مرحلے سے اگر گزر جائے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا،